کھیلتے نہیں آئے، مرضی توحید سے آئے۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ کبھی بھی یہ نہیں پڑھا کہ بچپن کے حسین کھیلتے کھیلتے آ جائے۔ امامت بچپن میں بھی امام ہی ہوتا ہے، امامت کے ہاں کھیل نہیں ہوتا، امامت کے ہاں کوئی چیز کھیل میں نہیں ہوتی۔ حسین منشائے پروردگار کے ساتھ آئے، سجدے میں نبی تھے، حسین پشت پہ بیٹھ گئے۔ نبی نے سر سجدے میں رکھ کے سوچا میرے والد تو نے ہر نبی کا امتحان اس کی محبت سے لیا تھا، تو نے یعقوب آزمایا تھا یوسف کے ذریعے سے، تو نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا اسماعیل کے ذریعے سے، تجھے خبر ہے کہ مجھے حسین پیارا ہے، تو نے میری پشت پہ حسین بٹھا دیا ہے، اب دیکھوں کہ رسول کو سجدہ پیارا ہے یا حسین پیارا ہے۔ میرے اللہ حسین اٹھ جائے تو اٹھے، ورنہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ ابھی رسول سوچ رہے تھے کہ جبریل کی آواز خدا کہہ رہا ہے یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے۔ پوچھا کب تک؟ فرمایا جب تک، جب تک واہ واہ واہ۔ جب تک تیری پشت سے حسین ہے، جب تک تیری پشت سے حسین نہیں اٹھے۔ رسول سجدے میں، حسین پشت پہ۔ رسول نے سر نہ اٹھایا، رسول کو کس کا انتظار تھا؟ اب اس مسجد میں جو حالت بنی تھی وہ حالت بتاؤ۔ صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھیں، نبی کو انتظار تھا وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی کو انتظار تھا جبریل لے کے جائے تو میں چلوں، جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے تو میں بھی چلوں۔ واہ 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 واہ۔ جو ایک پل میں کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ رکھے اسے حسین کہتے نعرہ ہیں۔ جس مالک کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر۔ بے شک بے شک بے شک۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے اس کے نہیں۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین۔ پھر مجھے لفظ کہنے کی اجازت دینا، پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر بھی نہیں جتنے حسین ابن علی کے۔ کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، اپنے جلد اس مجلس کو اختتام تک لے کے جانا ہے، بہت بہتر طریقے سے فضائل سن سکے۔ حسین ہے نا، آج بھی آ گیا۔ یہ تسلی تھی زہرا کی، زینب کی تسلی تھی عباس ہے نا۔ جب تک غازی زندہ رہا ہر خیمے میں جا کے کہتی رہی نہ گھبراؤ میرا عباس، میرا غازی ابھی زندہ ہے، میرا عباس ابھی سلامت ہے۔ سادات کی بلندی کے درجات کی مجلس ہے، اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا، ہم نے مولا امیر المومنین کی شہادت نجف میں کی، کوفہ میں مولا کا ماتم کیا، عید قریب ہے، ہر بیٹی کو انتظار ہوتا ہے کہ عید میں میرا باپ میرے سر پہ پیار ہے۔ کوفہ میں عید تھی، علی کی بیٹی تنہا اپنے گھر میں بیٹھی، پاکستان سے رونے کے لیے ہم آئے ہیں، گریے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی کی بیٹی انتظار میں تھی، میرا بابا مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، آج عید کا دن ہے۔ یا زینب کے صحن میں حسن مولا کے قدم آئے، سر پہ علی والا امامہ، امیر المومنین کے تبرکات کا وارث حسن اس انداز سے بہن کے گھر میں آیا کہ شہزادی نے باپ سمجھ کے اٹھ کے استقبال کیا۔ استقبال کرنا تھا میرے مولا حسن شہزادی زینب کے سامنے آ کے، ماں کے بعد تیرا ماں کی طرح احترام ہے، بابے کے بعد تیرا بابے جیسا احترام ہے، لیکن علی کی بیٹی آج ہے عید کا دن، میں آج بھائی بن کے نہیں میں بابا بن کے آیا ہوں۔ سیدہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگے، جیسے بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں ایسے تو مجھ سے کچھ مانگے۔ بی بی زینب نے بھائی کی داڑھی چومی، رو کے کہتی حسن مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، رو کے کہا میں اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں جیسے بیٹی باپ سے مانگتی ہے ایسے آج تو مجھ سے مانگے جو ماتم کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ شہزادی ہاتھ باندھ کر پھر میں مانگوں تو دے گا، اتنا کہنا تھا میرے مولا حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا حسین ضامن دیتا ہوں تو جو مانگے گی میں دوں گا، اتنا کہنا تھا رو کے حسن کی داڑھی چوم کے دی پھر میری یہ خواہش ہے عباس سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے مجھے ایک بار میرے گھر میں چل کے دکھائے، کیونکہ غازی جب چلتا ہے بابے علی جیسا لگتا ہے۔ ایک بار عباس سے کہے مجھے میرے بابے علی کا لباس مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے۔ جس عباس میں مان تھا اسی مان پہ مدینہ چھوڑ کے علی کی بیٹی اس کربلا کے جنگل میں آئے۔ ہمیں مالک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم خیمہ گاہ کے سامنے ہیں کریم کربلا،
ٹیلہ زینبیہ، یہ وہی مقام تھا جہاں 70 قدم کے فاصلے میں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نا مار میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ کوئی بہن اللہ نہ کرے، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے مالک کی بارگاہ، بہن پردیس میں رہتی ہو اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے تو بہن پردیس میں رہتی اس کا بھائی مر جائے، کوئی نہیں کہتا تیرا بھائی مر گیا، کہتے تیرے بھائی کی طبیعت خراب ہے کیونکہ موت کا سنے گی مر جائے گی۔ بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے کسی بہن کو بھائی کی موت کی اطلاع مل جائے، بیٹی کو باپ کی اطلاع مل جائے، اسے اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں، لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، اکیلی بیٹی کو کوئی نہیں جانے دیتا۔ عزت ہے علی کی بیٹیوں کی، 70 قدم کے فاصلے میں 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نا مار میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ بہن بھائی سی لاش پہ آئے، بیٹی باپ کی لاش پہ آئے، لوگوں کا جتنا مرضی رش ہو، لوگ کہتے رستہ دو اس کی بیٹی آ رہی ہے، رستہ دو اس کی بہنیں آ رہی ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ جب گئی ہے 11 محرم کو، بھائی کی لاش پہ علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کا اونٹ بٹھایا نہیں گیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا، بی بی بھائی کی لاش پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا، بی بی حسین کی لاش پہ آ کے رو کے کہتی حسین میرا دل بڑا کرتا تھا، میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، میں 40 دن تیری لاش میں بیٹھی رہتی، حسین تیرے قاتل مجھے رسیاں پہنا کے لے کے جا رہے ہیں، حسین ایک بار مجھے آواز دے کے بتا حسین تو کہاں ہے؟ ٹوٹے ہوئے تیروں پتھروں تلواروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بیٹے محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، کربلا میں بیٹھ کے مجھے بتانا پتھر کیسے ہٹائے جاتے ہیں؟ ہاتھوں سے علی کی بیٹی کے ہاتھ لگے تھے، بی بی نے کوہریوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش پہ نظر پڑی، بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا، 4 قدم پیچھے ہٹی، رو کے دی اینا اینا راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الردا، زینب تیرا برقع کہاں چلا گیا؟ علی کی بیٹی تیری چادر کس نے اتاری؟ بھائی کی لاش میں بیٹھی تو سر کے بال سفید، اٹھی سر کے بال سرخ۔ میں کربلا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا کہ شہزادی اٹھی نہیں، علی کی بیٹی کو اٹھایا گیا، اٹھی بھائی کی لاش سے، یوں فرات کی طرف نگاہ کر کے غازی جس کے پردے کا نگران تھا وہ بہن جا رہی ہے، پھر 1 سال، آخری جملے پڑھنے کو 1 سال کہتے نہیں بھائی، کیونکہ بہنوں کے پرسے بھائیوں کو دیے جاتے ہیں، بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں۔ آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے 2 بھائیوں کو اس کی بہن کا پرسہ دینے لگا۔ جب قید نبھا چکی، اس ملاؤں نے مولا سجاد کو آدھی رات کو زندان سے اٹھایا، مولا سجاد دربار میں آئیے، کمینہ دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں چاہوں گا، یہ دیکھ کہتا مدینہ، سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں اکبر ہوتا تھا، عباس ہوتے تھے، تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ یہ دیکھ کے کہتا جہاں بھی جانا لیکن شام چھوڑ دے، شام سے چلا جا۔ اب جو بیٹیوں والے بیٹھے مولا سجاد دیکھ کہتا تو نے مانگی ہم سے بیعت، ہم نے کی نہیں، تو کہتے کیوں آزاد کرا؟ اس نے جو جملہ کہا وہ کربلا میں آئے کے لیے ہے۔ یہ دیکھ کے کہتا چند دن پہلے جسے دفنا کے آیا ہے اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل میں آ رہی ہے۔ میں آدھی رات کو اٹھتا ہوں، کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، رو رو کے کہتی کھول دے رسیاں میرا سجاد بھی مجھے ڈر ہے کہ مجھے اوپر عذاب نہ آ جائے، تو شام چھوڑ۔ مولا سجاد کہتے پھر ایسے نہیں، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ میری ماں کرے گی۔ یہ دیکھ کے کہتا تو بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے۔ مولا سجاد اٹھے، زندان میں گئے، ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے پاؤں چوم کے کہتا اماں یزید کہتے آزاد کر۔ علی کی بیٹی رو کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی، شام میں پتھر ختم ہو گئے، اسے کہ کیوں کہ دل آزاد کر رہے ہیں؟ یہ دیکھ کے کہتا سکینہ کے رونے کی آوازیں اسے چین نہیں دینے دیتی۔ بی بی رو کے کہتی ہے پھر ایسے نہیں، پھر میری چند شرطیں ہیں کیونکہ میں حسن کی بہن ہوں۔ مورخ تاریخ لکھے تو لکھے علی کی بیٹی فاتح بن کے اٹھی تھی، شرطیں منوا۔ کون سی شرطیں؟ مولا سجاد کو شرطیں بتائیں، مولا دربار میں آئے، میری ماں کی جانب سے شرطیں، اس نے کہا شرطیں بتا۔ مولا سجاد کے بعد ایک پہلی شرط شہداء کے سر واپس چاہیے، اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا سجاد کے بعد ایک دوسری شرط 3 اونٹ چاہیے،
جتنے بیٹھے ہو پاکستان کے ظاہر مجھے بول کے بتاؤ جب 28 رجب کو آئے تو 3 اونٹ، اب مجھ پہ سوال کرو کہ باقی 50 اونٹ کہاں گئے؟ علی اور ولی اللہ کی قیمت ادا کرو، محمد رسول اللہ بچا لیا، لا الہ الا اللہ بچا لیا۔ 3 اونٹ چاہیے، بشیر بخاری چاہیے، 3 شرطیں اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ چوتھی شرط میں اپنے بادشاہ حسین سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں۔ چوتھی شرط نے سجاد مولا کو خون کے آنسو رلا دیا۔ اس نے کہا جہاں میں نے 3 مان لی ہیں میں چوتھی بھی مان لوں گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مولا سجاد یہ کہ کہتے ہیں چوتھی شرط ہے شام غریباں کا لوٹا ہوا مال واپس کرے۔ میں نے جملہ چھپا کے پڑھا ہے کیونکہ آپ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ شام غریباں کا لوٹا ہوا مال واپس کرے۔ اب اگلا جملہ پڑھو جو نہیں ہائی کہہ سکے، یہ دے کے کہتا ہے 29 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو اب مجھے بتا میں تیرا سامان کہاں سے واپس کروں؟ سجاد رو کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادریں مجھے واپس کر۔ یہ دے کہتا میں نئی چادریں لے دیتا ہوں۔ سجاد نے کہا قرآن کے خلاف واپس کر، میں یہاں سے کربلا جاؤں گا، سیدھا عباس کی قبر پہ جا کے رو کے کہا اٹھ چچا غازی دیکھ میں زینب کا برقع واپس لے، مجھے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کر۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ اس نے کہا شرط منظور، مولا سجاد واپس آئے۔ اسی کربلا کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، بھتیجی کا چچا سے ملنا، آ کے کہا اماں اونٹ دروازے پہ آ گئے۔ 1 سال کے بعد علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیپ چھوڑی، میں کربلا میں ہوں، چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، جہاں جہاں سے چلی نیچے سے زمین سرخ ہوتی گئی۔ اب میں کھول کے تو نہیں پڑھ سکتا، شہزادی ہوں کے قریب آئی، بی بی نے کہا سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اما مدینہ۔ بی بی رو کہتی نا سجاد میں پہلے مدینے لے جاؤں گی۔ اما پھر کہاں جائیں؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ اتنا کہنا تھا، مولا ایک دفعہ مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ 3 اونٹ لے کے میرا چوتھا بادشاہ قبرستان مسافرہ پہ ہے، سامنے بہن کی چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی، مولا سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سکینہ کی قبر پہ جا کے اپنے دایاں رخسار رکھا، رو کے سکینہ امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ روز زندان میں میرے پاؤں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی یہ پرندے تو اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچ کھینچ کے کہتی تھی اے سجاد کبھی میری بھی رسیاں کھلے گی؟ اور سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی۔ سکینہ تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تھا خود نہیں پیتی تھی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی، رو کبھی تیری کڑیاں تپ گئی ہیں تو بیمار ہے، اٹھ سکینہ دیکھ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ بی بی زینب نے آ کے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی کلثوم نے آ کے بی بی زینب کو اٹھایا۔ جس بندے کے پاس سینہ ہے اور وہ کربلا میں ہے وہ اگلے جملے پہ ماتم کرے گا۔ سب سے آخر میں آئے علوہ والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے دی علی کی بیٹیوں ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے اٹھو، مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیاں سکینہ کی قبر سے اٹھی، عباس کی زوجہ نے کوئی کام کیا، شام کی دھرتی پہ